پارہ نمبر 14 سورہ النحل آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَى اور وحی کی ربک آپ کے رب نے إِلَى النَّحْلِ طرف شہد کی مکھی کے انی کے اتخذی تو بنا لے من الجبالی پہاڑوں میں سے بیوتن گھر ومن الشجری اور درختوں میں سے ومما اور اس میں سے جو یارشونا وہ اوپر چڑھاتے ہیں۔ آپ کے رب نے، یہ جو آیتیں ہیں اس کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ النحل رکھا گیا ہے۔ نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی جگہ پر چھتیں لگا کر اپنے گھر یعنی چھتیں بنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے، وحی استعمال کی ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی وحی یعنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی الہام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اسے بھی وحی کہا جاتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ہم نے وحی کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی چیز دل میں ڈالی جاتی ہے تو اسے بھی وحی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی شہد کی مکھی کو کہا ہے کہ اس طرح سے پہاڑوں میں، درختوں میں، لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی جگہ پر چھتیں لگا کر اپنے گھر بنا۔ شہد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ شہد الگ الگ رنگوں کا ہوتا ہے۔ جو شہد کی مکھی پھلوں کا رس چوس کر اپنے چھتے میں لے جا کر شہد بناتی ہے، یہ سب ایسے ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی ہوتی ہے کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، لوگوں کی بنائی ہوئی اونچی اونچی جگہ پر چھتے یعنی اپنے گھر بناؤ۔ یعنی انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایک مکھی ہے، کیسے وہ اپنا گھر بناتی ہے، اتنا بڑا چھتا بناتی ہے اونچی جگہ پر، اور پھر کیسے پھلوں کا رس چوس کے لاتی ہے اور پھر اس میں جمع کرتی ہے، اور پھر کیسے شہد بنتا ہے۔ اور شہد کتنی بڑی چیز ہے، شہد اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اس میں شفا ہے، کتنے الگ الگ رنگوں کے شہد ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کیسے ہوتا ہے، انسان کو اس میں اپنی عقل لگانی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ اور دوسری مکھی بھی ہوتی ہے، وہ تو یہ سب کام نہیں کرتی، تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ اس طرح سے کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے قدرت میں رکھی ہے۔ ایک ایک قدرت کی چیز کو دیکھ کے انسان کو سوچنا چاہیے، اگر انسان سوچے گا تو اسے اللہ کی پہچان ہوگی۔ اتنی ساری آیتیں قرآن مجید میں صرف اسی چیز پہ ہیں کہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، کس طرح سے اللہ نے آسمان اٹھایا، پھلوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، ان سب کو دیکھو اور غور و فکر کرو، سوچو ان کے بارے میں۔ اللہ نے اسے حکم دیا ہوتا ہے کہ ہر طرح کے پھولوں کے رس چوس کر اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے رنگ برنگے مشروب یعنی شہد نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں یعنی الگ الگ ہیں، اور جس میں لوگوں کے لیے شفا اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ جو بھی غور و فکر کرے گا اس کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے، شفا ہوتی ہے، اندرونی شفا بھی ہوتی ہے۔ اوپر کی جو اسکن جو ڈیزیز ہوتی ہے اس میں بھی شہد میں بہت شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔